حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا ہمت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مدبر اس درجے کے ہیں۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوگی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہوگا، آپ کسی کو نامزد کرتے اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کرتے۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیے اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے۔ نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط، نیت کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں 100% درست کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے، وقت کے دریا میں، کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آیا، تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخ کے اعتبار سے ہے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن زبیر، عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کوئی تاریخ کا محقق اس مان نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا۔ بہرحال انتقال ہو گیا تھا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی۔ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 آ گئے، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر،
ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے تو معاملہ غلط نہ جاتا۔ موٹے حقائق کی سن، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، میکرو ہسٹری ہے، دو ایک طرف ہو گئے، دو ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خون ریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی، یہ دو تو ایک جگہ ہو، مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے، حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ بارہ ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع۔ دو کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، we have to challenge this، come what may۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم